ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامَ آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور جب حضرت ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ آپ اور آپ کی قوم کھلی ہوئی گمراہی میں ہے، یہ کب؟ جب یہ دیکھا کہ یہ بتوں کی پرستش کر رہے ہیں، بتوں کو پوج رہے ہیں، تو فرمایا کہ آپ اور آپ کی جتنی بھی قوم ہے سب کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم کو زمین و آسمان کی نشانیاں اور بادشاہت دیتا ہے اور دکھاتا ہے، اور ابراہیم یہ یقین والوں میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا، ان کی پیدائش سے پہلے چونکہ نمرود بادشاہ اور یہ بہت بڑا کافر بھی تھا، اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کرا تھا، اور سب سے پہلے اس نے ہی بادشاہت کا تاج اپنے سر پہ پہنا اور بڑے بڑے بادشاہوں سے سجدہ کرواتا اپنے آگے۔ تو کسی نے اس کی رعایا میں سے کسی نے خواب دیکھا کہ ایک چمکتا ہوا تارا پیدا ہوا ہے جس کی نورانیت اور روشنی سے چاند و سورج کی روشنی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ جب اس نے یہ خواب دیکھا ایسا تارا پیدا ہوا ہے جس کی روشنی کا عالم یہ ہے کہ چاند و سورج کی روشنی ماند ہے، ختم ہے، تو اس کے پاس کاہن آتے تھے، خوابوں کی تعبیر بتانے والے، بلایا اور کہا میں نے خواب دیکھا ہے، ایسے ایسے ایک ستارہ دیکھا ہے میں نے، اتنا زوردار اس پہ نور ہے، چمک رہا، دمک رہا ہے، اور کہا کہ مشارق و مغارب سب نور سے روشن ہو چکے ہیں، اس کی تعبیر بتاؤ۔ تو کہا کہ بادشاہ تیری بادشاہت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ تیری ملکیت کو ختم کر دے گا، اور جتنے تجھے سجدہ کرنے والے ہیں سب کو ہلاک کر دے گا۔ اب تو اس کی ٹینشن اور پریشانی بہت زیادہ بڑھ گئی۔ اس نے حکم فرمایا کہ جتنے لڑکے پیدا ہوں سب کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے۔ دیکھیں کیسے کیسے ابھی ظلم دیکھا ہی کہاں ہے، پہلی شریعتوں پہ پہلی امتوں پہ ظلم دیکھو گے تو لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے۔ فرمایا کہ جتنے بچے پیدا ہوں سب کو کیا کر دیا جائے؟ بولو قتل۔ جو لڑکا پیدا ہو اسی کو یہ قتل کروا دیتا۔ اور اس نے حکم فرمایا کہ ہر شوہر اپنی بیوی سے علیحدہ رہے گا، کوئی پاس میں نہیں سوئے گا۔ اس نے ایک قانون بنایا، اس کے تحت یہ کام کیا گیا، قانون بن گیا، لیکن خدا کی شان اسے کون ٹال سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا کی تخلیق سے پہلے آپ کی والدہ جب حاملہ ہوئی تو کم عمر تھیں، کسی کو احساس نہیں ہوا کہ ان کی ماں حاملہ ہیں، اور آپ ایک کھو بستی سے الگ ایک جگہ تھی جو آپ کے والد نے اس کو کھودا تھا، آپ اس کو لے کے وہاں چلیں گے، پرورش ہوتی رہی، پرورش بادشاہ کو بھی علم نہیں ہوا، اس کی رعایا کو بھی علم نہیں ہوا کہ کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، باقی جو لڑکے پیدا ہوتے یہ معاذ اللہ سب کو قتل کروا دیتا۔ اب پوری اس کی بادشاہت میں لگا کتنا قتل ہوا ہوگا، سب کو یہ قتل کرواتا۔ لیکن حضرت ابراہیم جب پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد اسی میں رہتے رہے، سلسلہ بڑھتا گیا، آگے دیکھا جب حضرت ابراہیم کچھ سمجھدار ہوئے تو اپنی امی سے سوال کیا میرا خدا کون ہے؟ تو آپ کی والدہ نے فرمایا کہ میں، خدا کے معنی ایک پالنے والا بھی آتا ہے، پالنے والا بھی اسے خدا کہا جاتا ہے۔ تو کہا بیٹا تیرا خدا میں ہوں۔ تو فرمایا پھر آپ کا خدا کون ہے؟ تو کہا کہ تمہارے والد۔ تو کہا پھر ان کا خدا کون ہے؟ یہ سوال در سوال حضرت ابراہیم کرتے جا رہے، تو آپ کی والدہ نے آپ کو خاموش فرما دیا، اور آپ کی والدہ کو احساس ہوا کہ یہ وہی لڑکا ہے کہ جس کے بارے میں بادشاہ نے خواب دیکھا تھا کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا کہ تیری بادشاہت کو بھی ختم کرے گا اور اللہ کا ایک ہونے کا دعویٰ کرے گا اور سارے بت پرست ہلاک کر دیے جائیں گے۔ آپ سمجھ گئے؟ بڑی ماشاءاللہ مسکرائیں، چہرے پہ نور پیدا ہوا۔ پھر دیکھیں اللہ نے قرآن میں فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، جب آپ پہ رات آئی تو آپ نے ایک تارے کو دیکھا، قَالَ هَٰذَا رَبِّي، یہ میرا معبود ہے۔ سوال کیا خود سے، آپ نے دیکھا ایک تارے کو دیکھا تو کہا یہ میرا خدا ہے۔ کچھ دیر کے بعد تارا چھپ گیا
تو فرمایا ڈوبنے والا میرا خدا نہیں ہو سکتا، ڈوبنے والا میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ فلما افلا قال لا احب العافلین، فرمایا جو ڈوب جائے وہ میرا خدا کیسے ہو سکتا ہے، مجھے پسند نہیں۔ فرمایا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، اور جب چاند کو دیکھا چمک رہا ہے تو کہا کہ اس کو میرا خدا ٹھہراتے ہو۔ فلما افلا، اور جب وہ ڈوب گیا قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين، فرمایا جو ڈوبے وہ میرا یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا، اور اگر اللہ مجھے ہدایت نہیں دیتا، میری رہنمائی نہیں فرمایا تو میں ضرور گمراہ قوم میں سے ہو جاتا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون، اور جب سورج کو دیکھا طلوع ہوتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ یہ میرے خدا ہے، اور کہا کہ یہ تو ان سے بھی زیادہ بڑا، یعنی چاند سے بھی بڑا ہے، ستارے سے بھی بڑا ہے، اور یہ جب یہ ڈوبا تو کہا یہ بھی میرا خدا نہیں ہو سکتا، ڈوبنے والے میرے خدا نہیں ہو سکتے۔ پھر کہا قال یا قوم انی بری مما تشرکون، کہا اے میری قوم میں اس سے بری ہوں، اس سے بیزار ہوں جو تم شرک کرتے ہو، یعنی جس میں تم لگے ہو، جس کو تم اپنا خدا مانتے ہو، یہ میرا خدا ہو نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا ایک سوال کیا فرشتے سے، میرے مولا تو حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بناتا ہے، اور خلیل کا معنی آتا ہے بہت زیادہ محبت کرنے والا، یعنی تیرے علاوہ کسی سے محبت ہی نہ کرے۔ خلیل کے معنی دوست آتے ہیں، اور حضرت ابراہیم کا لقب حضرت خلیل بھی ہے۔ تو فرشتوں نے کہا میرے مولا تو جس کو اپنا خلیل بناتا، ہم اسے دیکھتے ہیں وہ تو دن رات بکریوں میں لگا رہتا ہے، مال سے بڑی محبت کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جاؤ میرے بندے ابراہیم کا امتحان لے لو، مال سے زیادہ محبت کرتا ہے یا پھر مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ایک فرشتہ آیا، انسانی شکل میں آیا، حضرت ابراہیم جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے، دیکھیں کیسے کیسے امتحان لیے گئے تھے۔ فرض کر لو ہماری مسجد میں کوئی فرشتہ آ کے بیٹھے انسانی شکل میں، اور کسی ایک سے سوال کر دے بھی اپنا مکان زمین سب مجھے دے دے گا نہیں دے گا نا، ہماری زبان پہ تو وہی رہے گا نا، ارے تو یہ شب و روز کے فقیر مانگنے والے ہیں۔ ایسی آ گیا فرشتہ ایک انسان کی شکل میں، اور تیسرا کلمہ پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ، اس کی تکرار بار بار کری۔ حضرت ابراہیم نے اپنا چہرہ آواز کی طرف کر لیا، جیسے یہ آواز کانوں میں پہنچی اس آواز کے پیچھے چلتے گئے تو کیا دیکھا، ایک نوجوان پہاڑ کی کھو میں یہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ قریب پہنچ گئے اس نوجوان کے، اس آواز کی پیچھا کرتے کرتے نوجوان کے قریب پہنچے، اور جب اس فرشتے نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم آ گئے تو وہ خاموش ہو گیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا بھائی اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہو، بیان کیوں نہیں کرتے؟ میں سننے آیا ہوں، اپنی بکریاں چھوڑ دی، میں نے اپنا مال چھوڑ دیا، میں تمہارے پاس سننے آیا ہوں۔ تو کہا کہ ابراہیم میں اپنی مرضی سے پڑھ رہا تھا، میرا دل ہے جب تک چاہے میں پڑھوں، نہیں پڑھتا میں، اور تم چاہتے ہو کہ میں پڑھوں، یہ تیسرا کلمہ میں پڑھوں تو کچھ مال دو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ آپ نے فرمایا کہ میری آدھی بکری جا تیرے نام، جتنی بکریاں میرے پاس ہیں اس میں آدھی تیرے لیے لے جا۔ پھر اس نے سنانا شروع کیا، پھر تیسرا کلمہ کچھ دیر پڑھتا رہا، آپ ادب کے ساتھ سنتے رہے، پھر خاموش ہو گیا فرشتہ۔ آپ نے فرمایا جناب خاموش کیوں ہو، پڑھتے کیوں نہیں؟ کہا آپ نے جو قیمت دی تھی وہ قیمت ختم، اب دوبارہ سننا چاہتے تو پھر کچھ لے کر آؤ۔ تو کہا جتنی بکری بچی اسے بھی لے جا، ساری بکریاں دے دی دوسری مرتبہ میں۔ اس نوجوان نے پھر تیسرا کلمہ پڑھا، پڑھتے پڑھتے کچھ دیر پڑھتا رہا، پھر خاموش ہو گیا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ جناب اب کیوں نہیں پڑھتے؟ کہ آپ کی تو سارا مال ختم ہو گیا، اب کیوں پڑھوں؟ تو کہا اتنی بکریاں ہیں، چرانے والا کوئی غلام بھی تجھے چاہیے یا نہ چاہیے؟ چل میں تیرے ہاتھ پہ بک گیا، میں تیرے ہاتھ پہ، تو اللہ کا ذکر سنا میں تیرے ہاتھ پہ کیا ہو بولو بک گیا۔ اس فرشتے نے کہا میرے مولا واقعی تیرا ابراہیم تجھ سے ہی محبت کرتا، مال سے محبت نہیں کرتا۔ اب اندازہ لگائیے حضرت ابراہیم علیہ نبینا کا مقام کتنا بلند ہے۔ تو یہ بڑا لمبا واقعہ ہے، اور نبیوں پہ کون کون سی پریشانی نہیں آئی میں آپ کو بتا دوں، بڑی بڑی مصیبتیں، بڑی بڑی پریشانیاں نبی اور نبی کی امتوں پر آئی ہیں۔ آج تو بہت امن ہے، سکون ہے ہمارے لیے، بڑی آزمائش کا دور گزرا ہے، اس اسلام کے چاہنے والوں پر بہت زیادہ پریشانیاں آئی ہیں۔ ایسا بھی دور آیا ہے کہ دجلہ ندی خون میں بدل گئی، سمجھ لو اتنا قتل ہوا، اتنا قتل و غارت ہوا
लाख 2 लाख नहीं, कई लाख लोगों मुसलमानों को कत्ल किया गया, बस्तियां बर्बाद कर दी गईं, तब कहीं जाके इस्लाम ये परवान चढ़ा है। बड़ी मशक्क़तें हैं,